السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زین بھائی یہ بتائیں، آج تک پاکستان جو ہے قائد اعظم کے جانے کے بعد غلامی کی زندگی گزارا تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے غلامی سے نکلنے کی بات کی ہو؟ سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے قوم کے نوجوانوں کے سامنے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا۔ میں یہ کہوں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، وہ دن گئے جب ادائے محبوب سمجھ کر ہر ظلم سہ لیتے تھے ہم، اٹھے گی جو اب اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کے مزاج سمجھو، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کے مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں ہے نہ ہوگا، وطن کا پاس تمہیں ہے نہ ہوگا، تم اپنے حرص کے بندے بہت بے ضمیر ہو تم۔ عمران خان تم نے آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے، تم نے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ تمہیں ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم آزاد مرو گے۔ اگر یہ ایسی سوچ کے ہمیں لوگ ہوتے آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے، آج عمران خان کو یہ کہتے ہم تمہارا بازو بنیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے تو اپنا ضمیر بیچا ہے، انہوں نے تو اپنا ایمان بیچا ہے۔ میں کہوں گا کہ جسم فروشی سے بھی بدتر ہے اپنا ضمیر بیچنا، انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے، ان کو سکون سے نیند کیسے آتی ہوگی، انہوں نے ہمارے ضمیروں کا سودا لگایا ہے، لیکن یہ قوم ان زمین کے سوداگروں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، یہ قوم کھڑی ہوگی تو حلالی ماں کے حلالی بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس دھرتی کے حلالی بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس دھرتی ماں کے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور میں قوم کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے، یہ فیصلہ کن مارکا ہے، 45 سال کے بعد ایک للکار ملی تھی، پھر ہم کس للکار کا انتظار کریں گے، پھر 45 سال ہم کس کا انتظار کریں گے، اور 45 سال ہم نہیں ویٹ کر سکتے۔ تو ایک دم سے یہ سامراج کے ٹاؤٹ ایک دم سے عمران خان کو سیکیورٹی رسک بنا کے پیش کر رہے ہیں، وطن کو خطرہ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زرخ خطرے میں، حقیقت میں جو رہزن ہے وہی رہبر ہے خطرے میں، بچھائے بیٹھا ہے مرگ ظلمت کی صفے ماتم جو مرگ ظلمت پر، وہ نوح گرخ خطرے میں، وہ نوح گرخ خطرے میں۔ دیکھیں جی یہ ان کی کم عقلی ہے، میں ان کو یہ کہوں گا کہ عمران خان ان کو کہنا چاہ رہا ہے، ادھر آ ستمگر تو ہنر آزما، ادھر آ ستمگر تو ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ عمران خان اپنا جگر آزمانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، عمران خان اپنا سینہ سامنے رکھ کے کھڑا ہوا ہے، وہ کبھی زندگی میں یہاں سے بھاگ کے نہیں جانے والا۔ یہ ان کی سوچ ہے کہ عمران خان چلا جائے گا، اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھنا، ہر کسی کو اپنے جیسا مت سمجھنا، ہر اس قوم کے لوگوں کو اپنے جیسا مت سمجھنا۔ وہ امریکن وکیل نے جو عمران خان صاحب نے اپنے سپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو وہ رمزی کی اس بیل کے اوپر اس نے کہا تھا کہ پاکستانی تو ڈالر کے لیے اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں، وہ پاکستانی جو اس نے الفاظ استعمال کیا تھا وہ ہم پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا، وہ تمہارے جیسے پاکستانیوں کے لیے تھا۔ یہ کام تم کر سکتے ہو، عمران خان نہیں کر سکتا۔ میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ، اور میں یہ آج قائد اعظم کی اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر، یہ نیچے کھڑے ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اے قائد اعظم آپ گواہ رہنا، آپ جو ہمیں دھرتی ماں دے کے گئے تھے، اس دھرتی ماں کو بھی کہتا ہوں اے دھرتی ماں گواہ رہنا، عمران خان تمہاری غیرت کے لیے کھڑا تھا، انہوں نے تمہارے سودے کیے، انہوں نے اپنی ضمیر بیچے، انہوں نے ٹکوں کے عوض تمہاری غیرت کا سودا کیا، لیکن کھڑا تھا تو کون کھڑا تھا؟ کھڑا تھا تو عمران خان کھڑا تھا۔ اے دھرتی ماں تمہارے لیے کھڑا تھا، اے دھرتی ماں، اے میری روح پہ چھا جانے والی ماں، اے میرے دل کی گہرائیوں میں بسنے والی ماں، گواہ رہنا، گواہ رہنا، عمران خان ڈٹا ہوا تھا تمہاری غیرت کے لیے، تمہاری عصمت کے لیے، تمہاری ناموس کے لیے، تمہاری غیرت کے اوپر پیرا دے کے کھڑا تھا۔ اس نے کہا نہ ڈالر خرید سکیں گے، نہ تمہاری بندوقیں ڈرا سکیں گی، نہ تم مجھے بھوکا رہنے کا ڈراوا دے سکتے ہو، میں ہر طرح سے دھرتی ماں تمہاری حفاظت کروں گا۔ انہوں نے چند پیسوں کے عوض اپنی دھرتی ماں کا سودا کیا، انہوں نے تمہاری غیرت کا سودا کیا، لیکن کھڑا تھا عمران خان، کھڑا تھا، اس کے ساتھ یہ قوم کھڑی تھی، اس کے ساتھ یہ نوجوان کھڑے تھے، اور یہ اپنی دھرتی ماں کو کہہ رہے تھے
धरती माँ हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम यहाँ से हमारे लाशों के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन धरती माँ हम तुम्हारी गैरत का सौदा नहीं करेंगे। हमें ये हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर ये तुम्हारा सौदा तो कर सकते हैं। जब तक ऐसे नौजवान जिंदा हैं, जब तक इमरान खान जिंदा है, जैसे ये करोड़ों नौजवान जिंदा हैं, जब तक तुम्हारी गैरत का, तुम्हारी असमत का सौदा इस पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर सकता। 90s की सियासत से निकल आओ, सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के किरदार इमरान खान से डरो। ओ मीर जाफर और मीर सादको, ओ शमर, ओ यजीदो, डरो उस वक्त से जब कौम तुम्हारे ऊपर घेरा तंग कर देगी। अपनी माँ के लिए तुम माँ बेचने की बात करते हो, हम माँ तुम्हें नहीं बेचने देंगे। हम अपनी माँ के लिए मर जाएंगे, हम भूख सहेंगे, हम हर तरह से अपने जुल्म और जबर सहेंगे, लेकिन याद रखना कभी भी अपनी माँ का सौदा नहीं करेंगे। हम मरेंगे और तुम्हारा भी गिराव करेंगे। तुम अपनी हलकों में सियासत नहीं कर सकते। तुम गद्दार वतन हो। जो अपनी माँ का सौदा करता है वो किसी चीज़ का भी सौदा कर सकता है। इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क तुम हो, तुम हो, तुम हो। हम तुम्हें सियासत तक नहीं करने देंगे। मेरे भाइयों, आपने जो सवाल किया है, मैं अपने भाइयों को, अपने कौम के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी आगाज़ बाब हुआ चाहता है, अभी एक नया दौर शुरू हुआ चाहता है, अभी एक ऐसा नौजवान सामने आया है, नौजवानों का ऐसा लीडर सामने आया है जिसने अमेरिका को, जिसने साम्राज्य को, जिसने इस्तामारी ताकतों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने का पैगाम दिया है, जिसने इस कौम को ये बताया है कि हम अब गुलामी की जंजीरें उतार फेंकेंगे। 78 साल की तारीख में हमें ये दूसरा लीडर मिला है जिसने ये कहा है कि हम गुलामी की जंजीरों को उतार के बाहर फेंकेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आज से 45 साल पहले मैं ये कहूँगा कि एक ललकार आई थी जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहा था, जिसने इन बुत को पाश पाश करना चाहा था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसको तख्ता धार पे लटका दिया गया। लेकिन आज शायद वक्त बदल चुका है, आज शायद हालात बदल चुके हैं। आज इनको तख्ता धार पे तो न चढ़ाया जाए, लेकिन मेरे जैसे कई लाखों नौजवानों के अरमानों का कत्ल कर दिया जाए। शायद आज इन जज्बातों को दबा दिया जाए, लेकिन ये वक्त, ये कौम, ये नौजवान इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इमरान खान के संग खड़े होंगे, इमरान खान के साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये पैगाम देंगे कि हम आज़ाद कौम हैं, अब हम तुम्हारे नीचे नहीं आने वाले। और ये जो तुम्हारे अगियार के टट्टू हैं, ये जो तुम्हारे अगियार के गुलाम हैं, हम इनके साथ नहीं चलने वाले। हम एक आज़ाद जहन के लोग हैं, आज़ाद लीडर को पसंद करते हैं और इंशाअल्लाह आज़ाद खारजा पॉलिसी देंगे। अच्छा जहन में ये बताएं कि जब इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, इमरान खान जब अमेरिका को उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, जवाब में हमें ऐसी धमकी अमेज़ हद देता है जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान खान साहब के बयानात की मजम्मत की जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि साम्राज्य को ये जुर्रत कैसे पेश आई कि वो हमें धमकी दे। उसका ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि वो हमें ये धमकी दे इस आज की मॉडरेट दुनिया में, जब हम एक सुपर पावर, हम एक एटॉमिक पावर है, हमारे पास एटम बम है, हमें ये धमकी उसने दी क्यों? मैं ये बात वाज़िया करना चाहता हूँ, कौम के नौजवानों के सामने वाज़िया करना चाहता हूँ कि उसने ये जो धमकी दी है, अपने ये जो गुलाम उसने यहाँ पे पैसों से ख़रीदे हुए हैं। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें है ना होगा, वतन का पास तुम्हें है ना होगा। तुम अपने हर्ष के बंदे, बहुत बेज़मीर हो तुम ये जो बेज़मीर लोग हैं, ये जो लीडरान बने हुए हैं, ये जो अमेरिका के साम्राज्य के इस्तामारी ताकतों के गुलाम हैं, इनके बलपोते के ऊपर आज वो हमें धमकी दे रहा है। आज हमारे वो गैरतमंद कौम के गैरतमंद लीडर को धमकी दे रहा है। ये लीडर आज इस मौका के ऊपर इमरान खान के साथ खड़े होते, तमाम सियासी इख्तलाफात को बुलाकर एक साइड पे रख के कहते कि इमरान खान तुमने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है, तुमने हमारे कौम के नौजवानों को पैगाम दिया है कि तुम्हें माओ ने आज़ाद जना था, तुम आज़ाद मरोगे। अगर ये ऐसी सोच के हमें लोग होते, आज इमरान खान के साथ खड़े होते, आज इमरान खान को ये कहते हम तुम्हारा बाजू बनेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपना ज़मीर बेचा है, उन्होंने तो अपना ईमान बेचा है। मैं कहूँगा कि जिस्म फरोशी से भी बदतर है अपना ज़मीर बेचना। इन्होंने अपना ज़मीर बेचा है, इनको सुकून से नींद कैसे आती होगी? इन्होंने हमारे ज़मीरों का सौदा लगाया है, लेकिन ये कौम इन ज़मीन के सौदागरों के साथ नहीं खड़ी होगी। ये कौम खड़ी होगी तो हलाली माँ के हलाली बेटे के साथ खड़ी होगी, इस धरती के हलाली बेटे के साथ खड़ी होगी, इस धरती माँ के बेटे के साथ खड़ी होगी। और मैं कौम के नौजवानों को कहता हूँ कि ये वक्त है, ये फैसला कुन मार्का है। 45 साल के बाद एक ललकार मिली थी, फिर हम किस ललकार का इंतज़ार करेंगे? फिर 45 साल हम किसका इंतज़ार करेंगे? और 45 साल हम नहीं वेट कर सकते। हमने ये फैसला करना है कि हम आज़ाद जहन
وطن کے آزاد کے قوم کے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا زین بھائی یہ بتائیں کہ ابھی ہم قائد اعظم کے بالکل پورٹریٹ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ وہ بانی پاکستان ہیں جنہوں نے آزاد اور خود مختار پاکستان کی بات کی تھی۔ آج عمران خان بھی وہی باتیں دہرا رہا ہے، لیکن عمران خان کے اپنے جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے چکے ہیں۔ عمران خان نے کل قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے بار بار اس چیز کو انہوں نے دہرایا کہ جن لوگوں نے میری حکومت گرانے کی کوشش کی قوم کبھی انہیں معاف نہیں کرے گی، جنہوں نے ضمیر کے سودے کیے قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم پہلے کی طرح اب بھی یہ ان باتوں کو بھول جائے گی؟ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے صرف اور صرف ان کی ایک چیز سے جو ابھی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، میں قوم کے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں عمران خان اس وقت سیکیورٹی رسک بن چکا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو، اس وطن کو عمران خان سے خطرہ ہے۔ اس نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، اس نے اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو اس غلامی سے نکالنے کی بات کی، زنجیروں کو توڑ کے رکھنے کی بات کی، تو ایک دم سے یہ سامراج کے ٹاؤٹ ایک دم سے عمران خان کو سیکیورٹی رسک بنا کے پیش کر رہے ہیں، وطن کو خطرہ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زرخ خطرے میں، حقیقت میں جو رہزن ہے وہی رہبر ہے خطرے میں، بچھائے بیٹھا ہے مرگ ظلمت کی صفے ماتم جو مرگ ظلمت پر، وہ نوح گرخ خطرے میں، وہ نوح گرخ خطرے میں۔ میرے نوجوانوں، میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بھی اپنے بوانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے، اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے۔ نہ تیرا گھر ہے خطرے میں، نہ میرا گھر ہے خطرے میں، آج نہ میرا گھر خطرے میں ہے، نہ یہ پاکستان خطرے میں ہے، نہ یہ وطن خطرے میں ہے، بلکہ آج یہ اپنی خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہے، آج یہ سینہ تان کے کھڑا ہے۔ اور عمران خان نے اس قوم کو، اس وطن کو اغیار کے سامنے، سامراج کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پیش کیا ہے، اور ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ کفر کے خلاف ہمیشہ انشاءاللہ یہ پاکستان کھڑا ہوگا۔ یہ قوم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر تو باندھ سکتی ہے، یہ قوم 200 روپے کی روٹی کھا سکتی ہے، یہ قوم بھوکی مر سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینے والے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ قوم مر سکتی ہے، لیکن اللہ کی حقانیت کا نعرہ لگانے والے، وی ول فائٹ فار لا الہ الا اللہ کہنے والے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ تم بہت حقیر ہو، تم بہت نچلے درجے کی سوچ رکھتے ہو، تمہارے یہ نعرے نہیں چلنے والے۔ قوم بشعور ہو چکی ہے، قوم فیصلہ کر چکی ہے، اور نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کی ہر للکار کے اوپر آواز بلند کریں، اس کی ہر للکار کے اوپر میدان میں آ جائیں۔ یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، اس فیصلہ کن مرحلے میں آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا آپ باطل کے ساتھ ہیں۔ ابھی نیوٹرل ہونے کا وقت نہیں ہے، نیکی اور بدی میں سے ہم نے ایک چیز کو چوز کرنا ہے۔ اچھا آج صبح پاکستان کی ایجنسیوں نے بھی یہ عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ یہ ہم کیا وہ بھٹو والا سین تو واپس نہیں دیکھنا پاکستان دیکھے گا؟ کیا ایسا لیڈر جس نے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی بات کی، کیا اس کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے مائنس کر کے پاکستان کو کیا دوبارہ غلامی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، شاید یہ ذوالفقار علی بھٹو والا دور تو نہیں ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ 45 سال پہلے والا دور نہیں ہے۔ نعرہ وہی ہے جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا، غلامی کی زنجیریں توڑنے والا، لیکن شاید دور بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، وقت بدل چکا ہے۔ آج شاید وہ عمران خان کی زندگی کو ضرور خطرہ ہے، لیکن شاید آج وہ استعماری طاقتیں، آج وہ ظلم کے ساتھ چلنے والی طاقتیں عمران خان کو ڈائریکٹ ہٹ تو نہ کریں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ یہاں 22 کروڑ قوم کے لوگوں کے ارمانوں کا قتل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی ہوپ کو قتل نہ کر دے، یہ کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے عمران خان کو پس پش ڈال کر اس کو غدار ڈکلیئر کر کے یہ کچھ ایسے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر کے ایسے قوم کے نوجوانوں کا قتل نہ کرے۔ اب وہ عمران خان کو ایسے کسی صورت بھی ہٹ نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ پاک ہے، اللہ پاک نے جو وقت قبر میں لکھ دیا ہے وہ باہر نہیں گزر سکتا، جو باہر لکھ دیا ہے وہ قبر میں نہیں گزر سکتا۔ وہ ایک دلیر آدمی ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ مر جائے گا، کٹ جائے گا اس قوم کے لیے، لیکن وہ مر کے بھی زندہ ہوگا حسین کی طرح، وہ مر کے بھی زندہ ہوگا ٹیپو سلطان کی طرح۔ یہ جیت بھی جائیں گے لیکن یہ اسی طرح زندہ رہیں گے جس طرح آج یزید زندہ ہے، وہ اسی طرح زندہ رہیں گے جس طرح میر صادق اور میر جعفر زندہ ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے جذبات کا قتل نہ کر دے، یہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے ہم بہت پیچھے چلے جائیں۔ قتل اگر کر دیتے، ہٹ کر دیتے تو عمران خان
کی سوچ اور ابھر کے آئے گی, نظریہ اور ابھر کے آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو ایسا کریں گے, لیکن اگر ایسا کرتے بھی ہیں تو عمران خان ہنس کے سولی چڑھ جائے گا, ہنس کے جان دے دے گا, لیکن اس قوم کے مفادات کے اوپر کبھی بھی سودا بازی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا یہ ممکن ہی نہیں ہے, تو کیوں ہمیں اس بار بار غلامی کی زندگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ اور اگر کوئی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے تو کیوں قوم اور جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ان کی جاگیریں, ان کی زمینیں, ان کے بیٹیاں, ان کے بیٹے, ان کے تمام رشتہ دار, ان کی تمام دولت, ان کا بینک بیلنس, ان کی ہر چیز باہر پڑی ہوئی ہے. ان کے مفادات وہاں پہ جڑے ہوئے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ امریکہ کے استعماری طاقتوں کے خریدے ہوئے لوگ ہیں. جب یہ خریدے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر دیا ہے, انہوں نے اپنے مفادات ان کو بیچ دیے ہیں. جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تمہارے وفادار ہوں گے, ہم تمہاری جنگ لڑیں گے, جب یہ استعماری طاقتوں کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ کیسے ملک کی بات کریں گے؟ یہ تو وہی بات کریں گے, یہ امریکہ سے ڈرانے کی بات کریں گے. یہ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قوم ہے جب پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن کیسر و کسرا کو خط لکھے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو ورنہ اسلام اور ہماری یہ تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی. تب بھی لوگ بہت ہنسے ہوئے ہوں گے کہ وقت کی سپر پاور کو خط لکھے جا رہے ہیں, خود تو پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں, خود تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ان خطوں نے کیسر و کسرا کو نست و نابود کیا. ان خط کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسرا کی اس کو تخت و تاراج کیا. میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, تم کیسر و کسرا کی روش پہ چل رہے ہو, اپوزیشن تم کفار کی روش پہ چل رہے ہو. عمران خان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا ہے, وہ اسباب کے اوپر یقین نہیں کر رہا, وہ مسبب الاسباب کے اوپر یقین کر رہا ہے, وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. وہ بھوکا رہ لے گا, قوم اس کے ساتھ بھوکا رہ لے گی. تمہارے ان ڈراووں سے, تمہارے ان دمکانے سے کہ بھوکے مر جائیں گے, رہ جائیں گے, مر جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. سب کچھ یہ کر لے گی قوم, سہ لے گی, برداشت کر لے گی, اپنے سینے کے اوپر لے لے گی, لیکن اب غیرت کا سودا نہیں کرے گی. جہاں پہ عزت نہ ہو وہاں پہ پیٹ بھر کے سونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں پہ انسان کی حمیت نہ ہو, جہاں انسان کی غیرت نہ ہو, وہاں انسان بھوکا بھی مر جائے تو میرے خیال میں اس زندگی سے بہت بہتر ہے. دیکھیں جی, یہ ان کی کم عقلی ہے. میں ان کو یہ کہوں گا کہ عمران خان ان کو کہنا چاہ رہا ہے, ادھر آ ستمگر تو ہنر آزما, ادھر آ ستمگر تو ہنر آزما, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. عمران خان اپنا جگر آزمانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. عمران خان اپنا سینہ سامنے رکھ کے کھڑا ہوا ہے. وہ کبھی زندگی میں یہاں سے بھاگ کے نہیں جانے والا. یہ ان کی سوچ ہے کہ عمران خان چلا جائے گا, اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھنا, ہر کسی کو اپنے جیسا مت سمجھنا, ہر اس قوم کے لوگوں کو اپنے جیسا مت سمجھنا. وہ امریکن وکیل نے جو عمران خان صاحب نے اپنے سپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو وہ رمزی کی اس بیل کے اوپر اس نے کہا تھا کہ پاکستانی تو اب ڈالر کے لیے اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں, وہ پاکستانی جو اس نے الفاظ استعمال کیا تھا وہ ہم پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا, وہ تمہارے جیسے پاکستانیوں کے لیے تھا. یہ کام تم کر سکتے ہو, عمران خان نہیں کر سکتا. میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ, اور میں یہ آج قائد اعظم کی اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر, یہ نیچے کھڑے ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اے قائد اعظم, آپ گواہ رہے نا, آپ جو ہمیں دھرتی ماں دے کے گئے تھے, اس دھرتی ماں کو بھی کہتا ہوں اے دھرتی ماں گواہ رہنا. عمران خان تمہاری غیرت کے لیے کھڑا تھا, انہوں نے تمہارے سودے کیے, انہوں نے اپنی ضمیر بیچے, انہوں نے ٹکوں کے عوض تمہاری غیرت کا سودا کیا, لیکن کھڑا تھا تو کون کھڑا تھا؟ کھڑا تھا تو عمران خان کھڑا تھا. اے دھرتی ماں تمہارے لیے کھڑا تھا. اے دھرتی ماں, اے میری روح پہ چھا جانے والی ماں, اے میرے دل کی گہرائیوں میں بسنے والی ماں, گواہ رہنا, گواہ رہنا. عمران خان ڈٹا ہوا تھا تمہاری غیرت کے لیے, تمہاری عصمت کے لیے, تمہاری ناموس کے لیے, تمہاری غیرت کے اوپر پیرا دے کے کھڑا تھا. اس نے کہا نہ ڈالر خرید سکیں گے, نہ تمہاری بندوقیں ڈرا سکیں گی, نہ تم مجھے بھوکا رہنے کا ڈراوا دے سکتے ہو. میں ہر طرح سے دھرتی ماں تمہاری حفاظت کروں گا. انہوں نے چند پیسوں کے عوض اپنی دھرتی ماں کا سودا کیا, انہوں نے تمہاری غیرت کا سودا کیا, لیکن کھڑا تھا عمران خان کھڑا تھا, اس کے ساتھ یہ قوم کھڑی تھی, اس کے ساتھ یہ نوجوان کھڑے تھے, اور یہ اپنی دھرتی ماں کو کہہ رہے تھے دھرتی ماں ہم کٹ جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم یہاں سے ہمارے لاشوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے, لیکن
کرتی ماں ہم تمہاری غیرت کا سودا نہیں کریں گے. ہمیں یہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر یہ تمہارا سودا تو کر سکتے ہیں. جب تک ایسے نوجوان زندہ ہیں, جب تک عمران خان زندہ ہے, جیسے یہ کروڑوں نوجوان زندہ ہیں, جب تک تمہاری غیرت کا, تمہاری عصمت کا سودا اس پاکستان کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. 90s کی سیاست سے نکل آؤ. سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے کردار عمران خان سے ڈرو. او میر جعفر اور میر صادقو, او شمر, او یزیدو, ڈرو اس وقت سے جب قوم تمہارے اوپر گھیرا تنگ کر دے گی. اپنی ماں کے لیے تم ماں بیچنے کی بات کرتے ہو, ہم ماں تمہیں نہیں بیچنے دیں گے. ہم اپنی ماں کے لیے مر جائیں گے, ہم بھوک سہیں گے, ہم ہر طرح سے اپنے ظلم و جبر سہیں گے, لیکن یاد رکھنا کبھی بھی اپنی ماں کا سودا نہیں کریں گے. ہم مریں گے اور تمہارا بھی گراؤ کریں گے. تم اپنی حلقوں میں سیاست نہیں کر سکتے. تم غدار وطن ہو. جو اپنی ماں کا سودا کرتا ہے وہ کسی چیز کا بھی سودا کر سکتا ہے. اس ملک کے لیے سیکورٹی رسک تم ہو, تم ہو, تم ہو. ہم تمہیں سیاست تک نہیں کرنے دیں گے.